إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی نوجوان بھائیوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر اور احسان اور اس کی حمد و ثنا ہے کہ رب العالمین نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے وہ دین اسلام ہے، اور اسلام اپنے تو اپنے غیروں کے ساتھ بھی انصاف کا روادار ہے۔ غیروں پہ ظلم و زیادتی کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اسلام اپنی اسی مزاج اور اپنی اسی اصول کی انصاف پسندین ہے۔ اس چیز کو برقرار رکھتے ہوئے جیسے مردوں کو اس بات کا حق دیا ہے کہ اگر اس کی بیوی ناپسند ہو معقول وجہوں کی بنیاد پر، بیوی کے ساتھ اس قدر اختلاف شدت اختیار کر گیا ہو کہ ایک ساتھ نبھانا ناممکن لگ رہا ہو، تو اپنی بیوی کو طلاق دے کے اس کو آزاد کر کے اس سے اپنے آپ کا چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اسلام نے عورتوں کو بھی اس بات کا حق دیا ہے کہ اگر اس کا شوہر اس کو ناپسند ہو، اس کے معقول کوئی وجہ ہو اور اس چیز کو لے کر کے عورت اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہو اور ناپسندیدگی اس حد تک پہنچ جائے کہ شوہر کے حقوق میں وہ فراڈ کرنے لگ جائے، حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے لگ جائے، اور وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر بحیثیت بیوی کے فرض قرار دیا ہے کہ تم کو یہ کام کرنا اپنے شوہر سے متعلق، لیکن بیوی کے دل کے اندر شوہر کی اتنی نفرت آ گئی ہے کہ ان حقوق کو ادا نہیں کر پا رہی ہے، ڈر لگتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے گی، شوہر کی ناشکری کر بیٹھے گی، شوہر کے حقوق کو تلف کر بیٹھے گی، اور اس کی وجہ سے شوہر کے حقوق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے دوچار ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین کے غضب کا شکار ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اسلام نے عورتوں کو بھی حق دیا ہے کہ اپنا جو مہر اس نے حاصل کیا ہے اپنے شوہر کو واپس کر دے اور اس سے کہے کہ میں تم سے خلا لیتی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں۔ تو یہ اسلام نے جیسے مردوں کو طلاق کا حق دیا ہے، جس پر پوری دنیا بڑی شور مچاتی ہے اور یعنی مگرمچھ کے آنسو بہاتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کے اوپر ظلم کیا، ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام نے عورتوں کو بھی مردوں سے گلہ خلاصی کرنے کا، نجات حاصل کرنے کے لیے خلا کا حق دیا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ خلا عورت کا حق ہے اور کن حالتوں میں دینا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا، بڑی آیت ہے جس کا ایک حصہ ہے،
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تم کو ڈر لگے، دونوں خاندان کے افراد کو ڈر لگے کس بات کا؟ اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد کیا تھا، ایک دوسرے کے جو دوسرے کے اوپر حقوق نافذ کیے تھے، یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ نے متعین کر کے رکھا ہے۔ بہت سارے میاں اور بیوی کے کیا حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر، انشاءاللہ کبھی آئندہ اس پہ گفتگو کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اگر تم کو ڈر لگتا ہے کہ شوہر بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کر پائے گا یا بیوی شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کر پائے گی، اتنی دونوں کے اندر ناپسندیدگی آ گئی ہے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ میاں بیوی دونوں کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں اور دونوں ایک دوسرے سے علیحدگی کا راستہ اختیار کر لیں۔ علیہا فیما افتدت بہ، دونوں کے اوپر، نہ شوہر کے اوپر کوئی گناہ ہوگا نہ بیوی کے اوپر کوئی گناہ ہوگا اس معاملے میں کہ فیما افتدت بہ، کہ عورت اس شوہر سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی فدیہ شوہر کو دے کر کے اپنے آپ کو اسے آزاد کر لے، یا فدیہ فیما افتدت بہ، کوئی چیز دے کر کے شوہر کو، یعنی مہر دے دے یا مہر کا کچھ حصہ دے دے، یا شوہر جس پہ راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو یہ حق دیا ہے کہ عورت اپنا مہر واپس کر کے یا کچھ حصہ واپس کر کے شوہر سے نجات حاصل کر لے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، تلک حدود اللہ۔ لیکن یاد رکھیں شوہر کے جو حقوق عورتوں پر ہیں اور عورتوں کے حقوق جو شوہروں پر ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی حدود ہیں، اللہ نے ان کو متعین کیا ہے، اس کے اندر درار نہیں پڑنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ پیار و محبت کے لیے رشتہ منعقد کیا جاتا ہے، پیار و محبت کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اور اس نکاح کے اندر اتنا کھٹا پن آ جائے، اتنا زیادہ وہ کڑوا ہو جائے کہ پیار و محبت کے بجائے نفرت، اور نفرت بھی اتنی زیادہ ہو جائے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں، ایک دوسرے کی عزت کا خیال نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے جب حالت آ جائے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کر پائیں، تو اگر عورت چاہتی ہے تو کچھ مال لے دے کر کے اپنے آپ کو اس شوہر سے آزاد کر لیتی، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فلا تعتدوها، لیکن اللہ نے کہا ہے بیلنس برابر رکھنا، اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرنا، اللہ نے جو حکم دیا ہے ان حدود پر باقی رکھنا۔ تو یہ قرآن کریم کی ایک آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 ہے۔ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ، اور یہ پہلا واقعہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ خلا کا یہ سب سے پہلا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا تھا۔ خلا کا واقعہ کیا ہے؟ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما آتب علیہ فی خلق ولا دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے شوہر ثابت بن قیس کے دین کے معاملے میں کوئی عیب نہیں لگا رہی ہوں، ولا خلقن، اور نہ ان کے کیریکٹر کے معاملے میں کچھ میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی میرے شوہر، میں نہیں کہوں گا کہ دینی اعتبار سے بہت کمزور ہیں، نمازوں کے پابند نہیں، روزے کے پابند نہیں، دیندار نہیں، متقی پرہیزگار نہیں، دین کے معاملے میں ان کے اوپر کوئی عیب نہیں لگاتی ہوں، کیونکہ وہ صاف ستھری تھیں، دل ان کا پاک صاف تھا، اللہ کا ڈر ان کے سینے کے اندر تھا، اس لیے بیجا الزامات لگانے کے قائل نہیں تھیں۔ جیسے ہمارے زمانے میں ہوتا نا، نہ شوہر باقی بچتا ہے نہ بیوی باقی بچتی ہے، جب الزامات گڑھنے پر آ جاتے ہیں تو ایسے الزامات اللہ والحفیظ کہ آدمی حیران ہو جائے گا، جس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے وہ کبھی سوچا بھی نہیں میرے اوپر یہ بھی الزام لگتا ہے۔ آپ کورٹ کچہری کا چکر لگائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کیسے الزامات، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام تھا جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما آتب علیہ فی خلق ولا دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ان کے اخلاق کے بارے میں کچھ عیب لگانا چاہتی ہوں کہ بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گالی گلوچ بکتے ہیں، نہ دین کے اعتبار سے کوئی عیب نہ اخلاق کے اعتبار سے کوئی عیب، ولیکنی اکرہ الکفر فی الاسلام، پھر ان سے جدائی کیوں چاہتی ہو؟ کہتی ہیں ولیکنی اکرہ الکفر فی الاسلام، لیکن میں اسلام میں ناشکری کو پسند نہیں کرتی ہوں۔ یا کفر کا لفظ علماء کرام نے کہا ہے یہ ناشکری کے معنی میں آتا ہے۔ میں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں رہ کر کے میں شوہر کی نافرمانی سے بچنا چاہتی ہوں، اس لیے کیا وجہ علماء کرام نے بیان کیا ہے، بہت لمبی روایتیں ہیں علماء کرام کی۔ اصل میں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت کے اعتبار سے اس لیول پہ نہیں تھی جس لیول پہ ان کی بیوی تھی، بس یہی تھا اصل میں۔ دین اچھا تھا
دیندار، متقی، پرہیزگار، ساری چیزیں تھیں. اسی طرح سے اخلاق، کیریکٹر بہت اچھا تھا. لیکن جو پیدائشی شکل و صورت ہوتی ہے اس شکل و صورت میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی یعنی جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیول پہ نہیں پہنچ پا رہے تھے. اس لیے اسی شکل و صورت کو ناپسند کرنے کی وجہ سے حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کا وہ ناپسندیدگی جو ہے نا، اس ناپسندیدگی کی وجہ سے شکل و صورت کو میں جو ناپسند کرتی ہوں، اس وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ شوہر کے جو میرے اوپر حقوق ہیں ان حقوق کو میں ادا نہ کر پاؤں. ڈرتی ہوں کہ وہ حقوق چھوٹ نہ جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے منہ سے ہم نے سنا ہے کہ عورتوں کی کثرت جہنم میں جائے گی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ شوہروں کی ناشکری، شوہروں کی ناشکری. تو ایسا نہ ہو کہ ان کا کوئی حق ہو اور میں ان کی ناپسند کرنے کی وجہ سے وہ حق ادا نہ کر سکوں، اور یہ ناشکری ہوگا. اور جب شوہر کی ناشکری کروں گی تو اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو جائے گا اور پھر ہماری آخرت داؤں پہ لگ جائے گی. یہ ایک عورت، جوان عورت سے، شباب والی عورت سے بالکل اس بات کا امکان ہے کہ وہ خوبصورتی کو بھی پسند کرتی ہو، حسن و جمال کو بھی پسند کرتی ہو. اور اسی چیز کو لے کر حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے زمانے میں بھی اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں. یعنی بیوی شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہے، بیوی شوہر کو پسند نہیں کرتی ہے، اس کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے. شکل و صورت بھی ہو سکتا ہے، دین کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اخلاق اور کیریکٹر کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، عمر کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، کمی بیشی عمر کے اندر، یا اسی طرح نامرد وغیرہ کا معاملہ ہو سکتا ہے، بانجپن کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے. بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں اور اسلام نے جائز قرار دیا ہے. ان اسباب کی بنیاد پر اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو ناپسند کرے اور اسے الگ ہونا چاہے تو یہ جائز وجہ ہیں. جائز وجہوں کی وجہ سے شوہر کچھ یعنی اپنا مار اپنے شوہر کو دے کر کے یعنی خلا حاصل کر سکتی ہے. جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے خلا لینا چاہتی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتردین علیہ حدیقتہ، کیا تم جو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باغ مہر میں لیا ہے، یعنی باغیچہ جو کھجوروں کا باغ تم نے مہر میں لیا تھا، کیا اس کو واپس کر رہی ہو؟ واپس کرنے کے لیے تیار ہو؟ دیکھیے صحابہ کرام مہر میں کیا باتیں تھے، 786 نہیں، آج کے وہ زمانے میں اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا معاملہ. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو پورا باغ ہی مہر میں دے دیا، ایک دو پیڑ نے پورا کھجوروں کا باغ ہی دے دیا مہر کے اندر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تم کو مہر دیا ہے وہ مہر تم واپس کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا قالت نعم، ہاں اللہ کے رسول میں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ناپسندیدگی کس لیول تک پہنچ گئی ہوگی، ناپسندیدگی کس لیول تک پہنچ گئی ہوگی کہ اتنا بڑا اماؤنٹ، اتنا بڑا باغیچہ، اتنا پروفٹ والا باغیچہ وہ واپس کرنے کے لیے تیار ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اقبل الحدیقۃ، اپنا باغیچہ واپس لے لو جو تم نے مہر میں دیا تھا عورت کو، وطلقھا تطلیقۃ، اور اس کو چھوڑ دو، ایک بار اسے جدائی کے الفاظ بول دو اور اس کو چھوڑ دو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچا مسند احمد کے حوالے سے. یہ پہلا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بلکہ اسلامی تاریخ کے اندر یہ پہلا خلا کا واقعہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جائز قرار دیا. صحیح بخاری کی روایت میرے بھائیوں. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ عورت کو خلا کا حق کیوں ملا ہے؟ یہ ہم کو جاننا چاہیے اور جاننا نہیں چاہیے، غیروں تک بتانا چاہیے. ہمارے بہت سارے جو بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں جب اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہے کہ اسلام نے مسلمان مردوں کو طلاق کا حق دے کر کے عورتوں پر ظلم کیا ہے تو بولے ہاں یار، یعنی ایک لفظ بھی نہیں بول پاتے ہیں، اتنا ڈرتے اتنا سہمے رہتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بتانا چاہیے کہ در حقیقت جو ہمارا اسلام ہے وہ انصاف والا اسلام ہے. طلاق کا مردوں کو حق دے کر ظلم نہیں کیا ہے بلکہ ساتھ میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی خلا لینے کا حق دے کر کے ان کے ساتھ انصاف کیا ہے. انصاف کیسے کیا میرے بھائیوں؟ ہمیشہ بیوی ہی کی غلطی ہو ضروری نہیں ہے. ساری کمیاں، ساری کوتاہیاں، سارے عیوب، ساری کمزوریاں عورتوں کے اندر ہی ہو اسلام نہیں مانتا ہے. اسلام نہیں مانتا ہے. یعنی غلطی، کمی، کوتاہی ہر ایک کے اندر ہے، نقص ہر ایک کے اندر ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ صرف عورتوں کے اندر ہے تو اسلام اس بات کو نہیں مانتا ہے. لہذا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اپنے قوامیت کے ذوق میں
کچھ ادا نہیں کر پاتا ہے، لیکن اتنا یعنی اس ظلم باطل کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ اسلام نے ہم کو حق دیا ہے، میں پاور میں ہوں، مجھے قوام بنایا ہے، اور عورتوں پر بے جا ظلم و زیادتی کرنے لگ جاتا ہے۔ بہت سارے سماج کے اندر اگر آپ جھانکیں، تھوڑی دیر کے لیے سنجیدہ ہو جائیں، تو آپ اپنے جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے میں آپ ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں گے جو ماشاءاللہ دیندار، متقی، پرہیزگار، حاجی، نمازی، روزے کے پابند، دیکھنے میں بہت اچھا ہوتے ہیں، لیکن ان کی فیملی کا میٹر کیسا ہوتا ہے؟ ایک دم عورتوں یعنی اپنی بیویوں کے اوپر بہت بڑے ظالم ہوتے ہیں، ظلم و جور کرنا وہ اپنا شیوا اور اپنا حق سمجھتے ہیں کہ یہ تو میری بیوی ہے، میری جورو ہے، میری غلام ہے، جو اس کے ساتھ کرنا چاہوں کروں، اور ایسا مار پیٹ سب ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ باہر بہت اچھے دیندار، متقی، پرہیزگار دکھائی دیتے ہیں، لیکن بیوی کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں، بیوی کو ستانے والے ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسے سے لوگ ملتے ہیں میرے بھائیوں کہ آپ یعنی بیوی کو نہ بیوی بنا کے رکھتے ہیں اور نہ بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسی صورت میں اسلام نے عورتوں کو اس بات کی اجازت دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اگر اس طرح ظالم، فاسق، نکما، غیر ذمہ دار، ناہنجار قسم کا شوہر ہے تو ایسی صورت میں عورت کے لیے، عورت کو یہ حق ملنا چاہیے۔ عقل بھی کہتی ہے، نقل بھی کہتی ہے، سمجھ بوجھ بھی یہی کہتا ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے ظالم شوہر سے چھٹکارا پانے کے لیے عورت کے پاس کوئی حق ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ حق ہونا چاہیے۔ اس لیے شوہر اگر ظالم ہے، جابر ہے، سرکش ہے اور ظلم و زیادتی کرنے والا ہے تو بیوی کو ستائے گا، مارے گا، پیٹے گا، نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا غلطیاں کرے گا، گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا، حرام کاری کے اندر میں مبتلا ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں وہ طلاق نہیں دے گا، طلاق نہیں دے گا، خالی عورت کے اوپر ظلم و زیادتی کرے گا۔ طلاق کیوں نہیں دے گا؟ طلاق دے گا تو جو مہر دیا مہر لے کے اور چلی جائے گی، تو اس کو ڈر لگا رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں صرف ظلم و زیادتی کرے گا، ستائے گا۔ تو انصاف کا تقاضا ہے میرے بھائیوں کہ عورت کو بھی ایسے ظالم شوہر سے چھٹکارا پانے کے لیے کوئی راستہ ہونا چاہیے، اور یہ راستہ انصاف کی بنیاد پر صرف اسلام نے عورت کو دیا ہے۔ صرف اسلام ایک ایسا واحد دین ہے جو ایک عورت کو بھی، جس کے اوپر مظلومیت کا لوگ یعنی واویلا مچا رہے ہیں، اس اسلام نے عورت کو بھی خلا کا حق دیا ہے کہ عورت اپنا کچھ مال دے کر کے اپنے شوہر سے نجات حاصل کر سکتی ہے میرے بھائیوں، باقی کہیں اور نہیں ملے گا۔ ایسے بہت ساری مثالیں ہیں کہ بیوی بھی سمجھتی ہے کہ میں ان کی بیوی ہوں کہ نہیں ہوں، شوہر بھی سمجھتا ہے وہ میری بیوی ہے کہ ہے نہیں، شادی ہو گئی ہے، نکاح ہو گیا ہے، سالوں سال، کئی سال ہو گئے، لیکن دونوں نہ ایک ساتھ مل پا رہے ہیں، نہ دونوں ایک ساتھ سے جدا ہو پا رہے ہیں، نہ شوہر چھوڑنا چاہتا ہے اور نہ بیوی کو چھوڑنے کا اختیار رکھا گیا ہے، وہی گھٹ گھٹ کر عورت مر رہی ہے۔ لیکن اسلام نے ایسی بدسکونی والی زندگی گزارنے پر کسی کو مجبور نہیں کیا ہے۔ اسلام نے دیا ہے عورت اپنا کچھ دے کر کے سکون والی زندگی کہیں اور جا کے بسا لے اور عورت اپنے شوہر سے خلا لے لے۔ لیکن میرے بھائیوں، چونکہ یہ مسلمانوں کے خاندانی نظام سے تعلق رکھتا ہے اور اسلام کا بہت بنیادی شعبہ ہے، بہت بنیادی یہ ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر اسلام نے اس بات کی بڑی تاکید کیا ہے کہ ایسا نہیں کہ جیسے شوہر کو فٹافٹ طلاق دینے کی اجازت نہیں دیا ہے اسلام نے، ایسے عورتوں کو بھی اللہ تعالی نے اس قدر یعنی چھوٹ نہیں دے دیا ہے کہ بس تھوڑی موٹی فرمائش پوری نہ ہو، کچھ میں نے گزارش کیا تھا، گزارش میری پوری نہیں ہوئی، کچھ میں نے مانگا تھا ملا نہیں، اب وہ خلا لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایسا نہیں، اسلام نے خلا لینے سے پہلے عورت کے دل و دماغ میں اس حدیث کو ضبط کرنے کے لیے حکم دیا ہے کہ عورت خلا لینے سے پہلے اس حدیث کو غور سے سن لے۔ کیا حدیث ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ای امرات سالت زوجہا الطلاق من غیر باس، جو بھی عورت اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے اور یہ کہتی ہے مجھے طلاق دو، یہ میرا مال لے لو، یہ میرا مہر لے لو، یہ رقم لے لو، میرا زیور لے لو، لیکن مجھے طلاق دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ای امرات سالت زوجہا طلاق من غیر باس، کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے اگر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے من غیر باس، جبکہ طلاق یا خلا کی کوئی مناسب وجہ نہیں ہے، بے وجہ، بے سبب، یوں ہی بس اپنے شوہر سے تھوڑی سی ناراضی آئی، جذبات میں آ کے اپنے شوہر سے مطالبہ کرتی جہیز، یعنی اپنے شوہر سے مطالبہ کرتی ہے طلاق کا، خلا لینے کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، تو ایسے خلا لینے والی، ایسی طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورت کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ صحیح روایت ہے یہ،
یعنی عورت کو نوٹ کرنا چاہیے کوئی وجہ ہے کہ نہیں. ایسے نہیں خالی شوہروں کے پر مردوں کے پر الزامات لگا کر کے چھٹکارا پانے کا کوئی راستہ. اگر معقول وجہ نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. لیکن اگر معقول وجہ ہے. ایک اور حدیث اسی تعلق سے میرے بھائیوں, جو بے وجہ بے سبب کے خلا کا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے اور طلاق کا مطالبہ کیا جاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں المختلعات ہن المنافقات, یہ بیجا خلا لینے والی بیجا طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورتیں در حقیقت یہی منافق ہیں. اللہ اکبر. یعنی منافق کا لیول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے اس عورت کے اوپر جو عورت بے وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا یا خلا کا مطالبہ کرتی ہے. اب معقول وجہ ہے اور ان وجہوں میں سے دو چار کی طرف میں نے اشارہ کیا, جیسے مثال کے طور پہ شکل و صورت کا معاملہ ہو, عورت کو پسند نہیں ہے, یا اسی طرح سے دینداری کا معاملہ ہو. دینداری کس کو یاد آتی ہے؟ یعنی باقاعدہ علماء کرام نے اور حدیثوں کی روشنی میں ابن باز رحمہ اللہ علیہ, شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے تو عورت کو اس بے نمازی شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے, خلا کا مطالبہ کر دینا چاہیے. یہ کوئی معقول وجہ میں ہم شماری نہیں کرتے. تو یعنی دیندار نہیں آدمی, شوہر کریکٹر لیس ہے, اس کا اخلاق برابر نہیں ہے, ہمیشہ لاٹھی سر پہ رکھے رہتا ہے, اتارتا ہی نہیں ہے, جب گھر پہ آتا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل یعنی شعلے پہ کھڑا ہوا ہے اور گرم ہے ایک دم, تاؤ میں آتا ہے. اگر ایسا شوہر ہے, ظالم ہے, مارنے پیٹنے والا ہے. اور اسی طرح اگر شوہر یعنی جو بنیادی وجہ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جیسے شوہر کے اوپر بیوی کے نان و نفقہ کی ذمہ داری ہے, جیسے نان و نفقہ کی ذمہ داری ہے ایسے یہ بھی ذمہ داری ہے کہ شوہر نان و نفقہ حلال طریقے سے حاصل کر کے کھلائے. لیکن اب حرام طریقے سے کما رہا ہے, سودی کاروبار کر رہا ہے, بیاج کا لین دین کر رہا ہے, بینک کے اندر ملازمت کر رہا ہے, حرام کاری کر کے نان نفقہ کما رہا ہے, تو شوہر یعنی عورت کو اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ اس وجہ سے حرام کھلانے کی وجہ سے اپنے شوہر سے خلا لے سکتی ہے. یا اسی طرح سے میڈیکل پرابلم ہو, عورت یعنی آدمی نامرد ہو, یا اسی طرح باجپن کا شکار ہو, میڈیکل کرنے کے بعد ٹیسٹ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جو اولاد نہیں ہو رہی اس کی بنیادی وجہ کون؟ ہسبینڈ ہے. تو عورت کو اسلام نے حق دیا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے, اس لیے کہ عورت بھی چاہتی ہے میں صاحب اولاد ہوں, جسے آدمی چاہتا ہے ویسے عورت بھی چاہتی ہے, بلکہ آدمی کے مقابلے میں عورتوں کو زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس کم سے کم اولاد ہونی چاہیے. بے اولاد وہ رہنا نہیں چاہتی ہے. اور اگر آپ کو ٹیسٹ پتہ چل گیا اور پتہ یہ چل گیا کہ شوہر کے اندر یہ عیب ہے, تو ایسی صورت میں اسلام نے عورت کو خلا لینے کا حق دیا ہے اور یہ معقول وجہوں میں شمار کیا جاتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے, یاد رکھیے میرے بھائیو, کچھ معقول وجہوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے. اب اگر یہ معقول وجہ ہے تو ایسی صورت میں کیسے خلا کی اپلائی کیسے کی جاتی ہے یا خلا لینے کا طریقہ کیا ہے, اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی دو صورت ہے. نمبر ایک, بیوی شوہر کو بہت ناپسند کر رہی ہے, بہت شدت کی ناپسندیدگی اس کے اندر آ گئی ہے, کسی کروٹ بھی معاملہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا ہے, اور اللہ رب العالمین کے حکموں کو توڑنے کی باری آ گئی ہے. اللہ کی نافرمانی, رسول کی نافرمانی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی عدم عدولی, شوہر کی نافرمانی کا یہ معاملہ اتنا آ گیا ہے. تو ایسی صورت میں بیوی اپنے شوہر سے کہیں آپ نے جو مجھے مہر دیا ہے وہ پورا مہر واپس لے لیجئے, یا میرے مہر میں سے کچھ آپ لے لیجئے جس پہ آپ راضی ہو جائیں اور آپ مجھے طلاق دے دیجئے. میں آپ کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی ہوں, اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں, ورنہ میرے آخرت کا معاملہ ہوگا, میرے دین کا معاملہ ہوگا. اس طرح کی چیزیں اگر ہیں تو ایسی صورت میں عورت اپنے شوہر سے بذات خود آپس میں یہ طے کر لے. اب شوہر غور و فکر کرے, سوچے, محسوس کرے کہ یار میں تو اسے بہت چاہتا ہوں, مجھے اسے بہت پیار ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ میری شکل و صورت کو ناپسند کر رہی ہے, میرے باجپن کی وجہ سے یہ مجھ سے رشتہ ناتا توڑ رہی ہے, اور اس حد تک وہ رشتہ توڑنے پر پذیر ہے کہ اگر اب ایک ساتھ جوڑ کے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں, طلاق نہیں دیتا ہوں یا خلا اس کو نہیں لینے دیتا ہوں, تو ایسی صورت میں معاملہ گمبھیر ہو جائے گا, وہ کچھ بھی کر سکتی ہے, اگلا قدم بہت خطرناک ہو سکتا ہے. ایسی صورت میں شوہر کے لیے مناسب یہ ہے کہ عورت سے وہ مہر لے لے یا کچھ حصہ لے لے جس پہ راضی ہو جائے, اور بیوی کو بولے ٹھیک ہے بھائی تم جاؤ, اب ہماری زوجیت سے تم نکل گئی ہو. یہ آسان طریقہ ہے, خلا لینے کا یہ آسان طریقہ ہے. لیکن جیسے یہ مرد حضرات, شوہر حضرات جیسے دین کے دوسرے شعبوں میں یعنی نادان بنتے ہیں اور جہالت کا شکار ہیں, ایسے اس معاملے میں بھی بہت زیادہ نادانی کے شکار ہیں. بولے نہیں, خلا بھی یعنی طلاق بھی میرا حق ہے اور
خلا بھی میرا حق ہے، جب تک میں خلا تم کو دوں گا نہیں، جب تک تم لے نہیں سکتی ہو، اور میں تم کو دینے والا نہیں جا کے جہاں تم کو جانا چلے جاؤ۔ اب ایسی صورت میں کیا اسلام کیا کہتا ہے؟ جب شوہر بضد ہو طلاق نہ دینے کا، خلا نہ کرانے پر بضد ہو، ہم ایک ساتھ رہیں گے، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، تو ایسی صورت میں عورت کو اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ وقت کا جو قاضی ہے، وقت کا جو امیر ہے، شرعی عدالت ہے، تو ان جگہوں پہ وہ جا سکتی ہے، اور وہاں جا کر کے قاضی سے، امیر سے، یا شرعی عدالت ہے اس عدالت میں جا کر کے اپنا کیس دائر کر سکتی ہے، جیسا کہ جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قضات میں پہنچتی ہیں اور اپنا کیس دائر کرتی ہیں۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ اب وہاں جانے کے بعد قاضی کو معاملات کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے، جو امیر ہے یا جو شرعی عدالت ہے وہ مالہ و مالہ پورا غور و فکر کرنے کے بعد اب شوہر کو بلائے گی اور شوہر سے بولے گی اب تم اس کو چھوڑو اور اپنا یہ مہر واپس لو۔ اس کے باوجود اگر شوہر راضی نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود اگر شوہر راضی نہیں ہوتا ہے بیوی کو طلاق دینے کے لیے، تو اس قاضی کو اسلام نے یہ اتھارٹی دیا ہے، اس امیر کو اسلام نے یہ پاور دیا ہے، شرعی عدالت کو اللہ نے یہ اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ شوہر چاہے راضی ہو چاہے راضی نہ ہو، طلاق دے یا نہ دے، وہ قاضی ہو یا شرعی عدالت بولے کہ جاؤ تمہارا نکاح فسخ ہو گیا۔ یہ اتنا اتھارٹی ہے۔ یہ اسلام، یہ عورتوں کا حق نہیں ہے، یہ عورتوں کی عظمت نہیں ہے، یہ عورتوں کی عظمت نہیں ہے، عورتوں پر ظلم و زیادتی کا رونے والے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے اس بات کی اجازت دیا ہے کہ اگر شوہر راضی نہ ہو اور ضدی قسم کا ہو، جہالت پر نہ اتر آئے، نادانی پر اتر آئے، تو اس کا حق چھین کر کے کس کو دے دیتا ہے؟ اسلام قاضی کو دے دیتا ہے، امیر کو دے دیتا ہے۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو آگے کے معاملے ہوتے ہیں، عدت وغیرہ کا معاملہ، عدت وغیرہ کرنے کے بعد عورت شوہر سے الگ ہو جائے گی، یعنی خلا ہونے کے بعد ہی عورت ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ میں تھوڑی دیر بتاتا ہوں کہ خلا میں اور طلاق میں کیا کیا فرق ہے، تو معاملہ اور زیادہ کلیئر ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، تھوڑی دیر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں وہاں کی عدالتیں، وہاں کے کورٹس کیسے ہیں ہم جانتے ہیں۔ اب یہاں ایک عورت چونکہ بہت انبن ہو جاتی ہے، بہت فساد کی نوبت آ جاتی ہے، لڑائی جھگڑا شوہر بیوی میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے، شوہر ضد پہ آ جاتا ہے دوں گا نہیں، تو عورت کہاں جائے گی؟ اس کے لیے دو آپشن ہے۔ چلیے شرعی قاضی نہیں ہے، کوئی شرعی عدالت نہیں ہے، لیکن سماج کے اندر کچھ ذمہ دار لوگ ہیں، ہر علاقے میں کچھ ذمہ دار ہیں، ان ذمہ داروں کی طرف جائیں، اسلامی اداروں کی طرف جائیں، اسلامی جامعات کی طرف جائیں اور وہاں سے اپنا معاملہ کلیئر کرائیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس معاملے کا حل ضرور سمجھا دے۔ لیکن یہ راستہ اختیار کرنے کے بجائے، امام کے پاس آنے کے بجائے، مسجد کے ذمہ داروں کے پاس آنے یا علاقے کے ذمہ داروں کے پاس آنے کے بجائے، قاضی کے پاس جانے کے بجائے، جو مسلمانوں نے آپس میں بنایا ہے، شرعی قاضی نہیں، یعنی ملکی قاضی نہیں ہے، یہاں جانے کے بجائے جو اپنا دین کا معاملہ تھا وہاں سلجھانے کے بجائے کہاں چلی جاتی ہیں؟ کورٹ میں چلی جاتی ہیں۔ کورٹ میں جانے کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ ان نقصانات میں سے تو بہتر یہی ہے کہ عورتیں اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو مقامی لوگوں سے، اسلامی اسکالر سے اور اسلامی اداروں سے، جو دعا سینٹر ہیں ان سے اپنا رابطہ قائم کر کے اپنا معاملہ نپٹا لے، شریعت کی روشنی میں انشاءاللہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری جگہوں پہ جانے کے بعد معاملہ کیا ہوتا ہے؟ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ عورت بھی بلائی جاتی ہے، شوہر بھی بلایا جاتا ہے، وکیل بھی رکھا جاتا ہے، دونوں سائڈ میں پیسہ بھی خرچہ ہوتا ہے، ذلیل بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس غیر شرعی عدالت کو اسلام کے پرسنل میٹر میں دخل اندازی کا موقع مل جاتا ہے، اور یہ در حقیقت موقع جو دیا ہے اس عورت نے دیا ہے یا جس نے اس طرح کے کیس کو عدالت میں لے گئی ہے۔ اس لیے بہتر ہے، ہزار بار بولوں تو بہتر ہے، سب سے اچھا آپشن یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز کو عدالتوں کے اندر نہ لے جائیں، تاکہ وہاں کے جج حضرات سکون میں رہیں۔ وہاں کے جج حضرات کا جو ان کے پاس ٹائم کی ویسے قلت ہوتی ہے، ان کے ٹائم کا جنازہ نہ نکالیں، ان کو بے وجہ کی چیزوں میں الجھا کر کے ان کے وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اپنے علاقے میں اس معاملے کو سلجھا لیں میرے بھائی۔ اور یہ صرف خلا کا معاملہ نہیں، جتنے بھی آئلی نظام ہیں اسلام کے، چاہے نکاح کا معاملہ ہو، چاہے طلاق کا معاملہ ہو، خلا کا معاملہ ہو، وراثت کا معاملہ ہو، رضاعت کا معاملہ ہو، جتنے بھی معاملات جو یعنی اسلام کے آئلی نظام سے تعلق رکھتے ہیں، یہ آپس میں مل بیٹھ کر کے حل کریں گے، انشاءاللہ اسی میں عافیت ہے، بھلائی ہے۔ کم سے کم آپ
دوسروں کو اسلام کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے سے کرانے کے جرم سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اگر آپ گئے دوسری جگہوں پہ اور انٹرفیئر کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بہرحال آپ بھی مجرم ہوں گے، آپ کے سر پر بھی گناہ آئے گا۔ طلاق اور خلا، یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ چند نقاط میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ طلاق شوہر کا حق ہے اور خلا بیوی کا حق ہے۔ شوہر بولے میں خلا دیتا ہوں تم کو تو نہیں چلے گا، بیوی بولے میں تم کو طلاق دیتی ہوں تو نہیں چلے گا۔ پہلا فرق یہ ہے کہ طلاق یہ شوہر کا حق ہے اور خلا بیوی کا حق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے طلاق میں شوہر ناپسند کرتا ہے بیوی کو، طلاق میں شوہر ناپسند کرتا بیوی کو، خلا میں بیوی ناپسند کرتی ہے شوہر کو۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ طلاق میں مہر واپس نہیں ہوتا ہے، نہ لیا جا سکتا ہے۔ مانگنا تو دور کی بات بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آدمی ڈیمانڈ کرے طلاق بھی دے رہا ہے اور مطالبہ بھی کرتا میرا مہر واپس کرو تو یہ گناہ ہے۔ یا کسی اب غیر شرعی عدالتوں میں جائیں گے تو یہ بھرنا پڑتا ہے نا، 2 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپیہ پتہ نہیں کیا وہ نام بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن اسلام کے دائرے میں حرام ہے۔ اگر شوہر طلاق دیتا ہے تو اس کو کچھ بھی لینے کا حق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن مہر کے یعنی خلا کے اندر بیوی جو ہوتی ہے اپنا مہر واپس کر دیتی ہے اور شوہر کو حق پہنچتا ہے کہ بیوی سے کچھ مانگے، کم سے کم یعنی مہر یا مہر کا کچھ حصہ مانگے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اللہ کے واسطے یاد رکھیے گا، جتنا آپ نے مہر دیا ہے اس سے زیادہ آپ فرمائش نہیں کر سکتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایسا نہیں اب تو مجھے پریشان کر رہی خلا لے رہی نا تو 4 لاکھ روپیہ دے، 5 لاکھ روپیہ، اور مہر کتنا باندھا تھا؟ 786/92 یا 92، کچھ لوگ ایسا باندھتے ہیں۔ مہر دینے میں یعنی مٹھی باندھ لیتے ہیں اور جب ادھر مطالبہ کرنا ہوتا تو پورا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام نے جائز نہیں کرا دیا۔ مہر سے زیادہ شوہر یعنی مطالبہ نہیں کر سکتا۔ زیادہ جو مطالبہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ مہر سے زیادہ نہیں، جتنا دیا اتنا زیادہ لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ کم اس کی اپنی مرضی ہے، چاہے تو جتنا مہر دیا تھا اتنا پورا لے لے، یا اس میں سے آدھا لے لے، آدھا معاف کر دے، اور چاہے تو پورا بھی معاف کر دے، کوئی پرابلم نہیں، وہ شوہر کی رضامندی ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں کہا تھا کہ ان یاخذ منہا حدیقتہ، کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہر میں دیا تھا، جو باغ مہر میں دیا تھا، اس کو واپس لے لیں۔ ولا یزدادو، اور اب زیادہ نہیں مانگ سکتے، مہر سے زیادہ نہیں مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ تیسرا فرق ہے۔ اور چوتھا فرق ہے میرے بھائیو، طلاق میں طلاق دینے کے بعد عدت 3 حیض ہوتی ہے عام حالات میں، لیکن خلا لینے کی شکل میں یا خلا دینے کی شکل میں عدت صرف 1 حیض ہے۔ کتنا؟ صرف 1 حیض ہے، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ جب نکاح کے بعد یعنی میاں بیوی آپس میں ملے ہوں، اس کے بعد خلا ہو تو 1 حیض یعنی عدت ہے، اور اگر ملنے سے پہلے خلا ہو گیا، خلا کا معاملہ، تو کوئی عدت نہیں ہے۔ وہی حضرت ربیع بنت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر سے خلا لینے کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر یہی سوال کرتی ہیں کہ اے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماذا علیہ من العدہ، میرے اوپر کتنا عدت گزارنا ضروری ہے؟ طلاق ہو تو 3 حیض مجھے معلوم ہے، لیکن اگر خلا لے لوں تو کتنا عدت میرے اوپر گزارنا ضروری ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لا عدت علیک، تیرے اوپر کوئی عدت نہیں ہے، الا ان یکون حدیث احد بک، مگر یہ کہ تیرا اور تیرے شوہر سے ملاقات ہوئی ہو اور وہ جو میاں بیوی کے حق ہوتا ہے میاں بیوی آپس میں اس کو ادا کیے ہوں، تو فتم کو سینا ان دو حت تحیزین حیزتن، تو اگر اس طرح کی معاملات ہوں، میاں بیوی آپس میں مل چکے ہوں، تو ایسی صورت میں صرف 1 حیض کا تم اس کے پاس انتظار کرے گی، 1 حیض ختم ہوا تو اپنے شوہر سے آزاد ہو جائے گی۔ یہ چوتھا فرق ہے۔ 5واں فرق میرے بھائیو یہ ہے کہ طلاق میں شوہر کو رجوع کا حق ہوتا ہے۔ 1 طلاق دیا، اب پچھتا رہا ہے، رونا گانا شروع ہو گیا ہے، اب بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ 1 طلاق، 2 طلاق، یا 1 طلاق کے بعد جو عدت ہے اس میں رجوع، دوسرے طلاق کے بعد جو عدت ہے اس میں رجوع کا شوہر کو حق ہوتا ہے، لیکن خلا کے اندر شوہر کو رجوع کرنے کا حق نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کیونکہ شوہر جس وجہ سے بیوی کو اپنے لیے حلال کیا تھا، مہر دے کر کے، بیوی نے مہر واپس کر دیا ہے، اب رجوع کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک رجوع طلاق میں ہوتا ہے، خلا میں رجوع نہیں ہوتا ہے۔ البتہ ایک جو کامن چیز ہے دونوں کے اندر، وہ آخری پوائنٹ ہے، وہ یہ میرے بھائیوں کہ جیسے طلاق کے بعد عدت گزر گئی
ایک طلاق، دو طلاق دینے کے بعد اگر عدت گزر گئی، تیسرا طلاق نہیں دیا ہے، عدت گزرنے کے بعد اگر میاں بیوی آپس میں ملنا چاہیں تو ایسی صورت ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیا مہر، نیا نکاح۔ یہی چیز خلا کے اندر ہے۔ خلا کے اندر اگر میاں بیوی دونوں پھر سے ایک ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں تو رجوع کرنے کا حق تو نہیں ہے، بلکہ نیا نکاح کرنے کا حق ہے۔ میاں بیوی دونوں اگر آپس میں مل کر کے نکاح کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اسلام نے اس کی گنجائش نکالا ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو خلا سے متعلق تھیں۔ شاید اس طرح کی باتیں آپ کے گوش گزار کر آئی ہوں، آپ کو سنائی دی ہوں، لیکن میرے بھائیوں یہ بھی اسلام کے خاندانی نظام میں سے ایک بہت بنیادی سسٹم ہے، اور خلا بیان کرنا، عورتوں کا حق بیان کرنا اس وقت کا بہت زیادہ ضروری معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو جو رشتے ازدواج میں بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندھن کو اور مضبوط کرے۔ پیار و محبت کے اللہ تعالیٰ اس کے اندر گڑ اور شکر ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ میاں بیوی جو ایک ساتھ رہ رہے ہیں، جو شادی شدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پیار و محبت کے اندر، ان کے اتحاد و اتفاق کے اندر، ایک دوسرے کے ساتھ ملنساری کے اندر اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ ابھی اس بندھن میں بندھے نہیں ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کا رشتہ نصیب فرمائے کہ وہ دائمی ہو، ہمیشہ کا ہو، جب تک زندگی رہے، جب تک دونوں ایک ساتھ کے ساتھ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں شوہر اور بیوی کے درمیان انبر ہو رہا ہے، جن جوڑوں کے اندر کچھ کھٹپٹ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کھٹپٹ کو، اس انبن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نفرت کی جگہ پہ محبت ڈال دے، عداوت کی جگہ پہ دوستی ڈال دے۔ رب العالمین جو ایک دوسرے کے اندر ناپسندیدگی ہے، اس ناپسندیدگی کو نکال کر کے پسندیدگی اس کی جگہ پہ بیٹھا دے۔ اللہ تیرے فضل و کرم سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، تو کٹر دشمنوں کے دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر میاں اور بیوی، ہر شوہر بیوی کے دلوں کو جوڑ دے اپنے فضل و کرم سے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔